السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب یسر ولا تعسر وعلیک توکلنا یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء والسنتنا من الکذب واعیننا من الخیانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم طهر قلوبنا وحسن فروجنا واغفر ذنوبنا۔ ہم نے کل کے سبق میں مسئلہ ردیہ کے 3 قواعد دوبارہ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ جس وقت ہم نے کسی بھی وراثت کو تقسیم کرنا ہے تو سب سے پہلے ان میں سے اصحاب الفروض کی شناخت لازمی ہے۔ اس کے بعد شریعت اسلامیہ نے ان کے کیا حصص مقرر کیے ہیں یہ بتانا ضروری ہے۔ نمبر 3 پر ان کا اصل مسئلہ یعنی کل مال کے کتنے حصے ہوں گے اور ہر ایک وارث کا شریعت نے جو حصہ مقرر کیا ہے وہ کل مسئلے میں سے کتنا بنتا ہے وہ ان کو دینا ہے۔ جب اصل مسئلہ کی شناخت ہو جائے تو اس کے بعد چوتھا کام ہے کہ ہم نے اصل مسئلہ کو دیکھنا ہے کہ مسئلہ ردیہ ہے، عادلہ ہے یا عائلہ ہے۔ اگر مسئلہ عادلہ ہے تو درست ہے، اگر مسئلہ عائلہ ہے، اول ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ہم نے جو قواعد پڑھے ہیں کہ کل جو اصل مسئلے وہ 7 ہیں اور ان میں سے 6، 12 اور 15 جو 24 ہے اس کا اول ہوگا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی مسئلہ عائلہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے مسئلہ درست نہیں بنایا، مسئلہ غلط ہے۔ پھر مسئلہ عائلہ میں 12، 6 کا 10 تک یعنی 7، 8، 9، 10 تک قول ہو جانا یہ مسئلہ درست ہے۔
اس سے زائد پر اگر وہ مسئلہ عائلہ ہوتا ہے تو یہ مسئلہ غلط ہے. تو 6 7 8 9 10 تک جو مسئلہ ہوگا وہ درست ہے. اسی طرح 12 کا اول یہ 13 15 17 تک تاک عدد میں صرف ہوگا. 14 16 18 پر عدد نہیں، یہ جو ہے اول نہیں ہو سکتا. اگر ہوگا تو مسئلہ غلط ہے. 24 کا اول فقط 27 پر ہوتا ہے. اگر مسئلہ عائلہ 24 سے ہو اور جو اول ہے وہ 27 کے علاوہ 25 26 28 پر ہو رہا ہے تو غلط ہے. اگر 24 کا اول 27 پر ہو رہا ہے تو یہ درست ہے. تیسری صورت مسئلہ کی تھی، اصل مسئلہ ردیہ ہو گیا، یعنی جو ہم نے اصل مسئلہ بنایا اس سے جو حصص ہم نے دیے ہیں وہ کم ہے، اصل مسئلہ ابھی باقی ہے، یعنی کل جو ہم نے حصے کیے تھے وہ ابھی باقی موجود ہیں. تو اس صورت میں مسئلہ ردیہ کو پہچاننے کے، حل کرنے کے جو ہم نے قواعد پڑھے تھے وہ کل 4 ہیں. مسئلہ ردیہ کے کل قواعد 4 ہیں. ان میں سے سب سے پہلا قاعدہ تھا کہ ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے، مسئلہ ردیہ ہے مسعود. قاعدہ نمبر 1 میں سب سے پہلی چیز ہم نے ملحوظ خاطر کیا رکھنی تھی کہ مسئلہ ردیہ ہے. نمبر 2 زوجین میں سے کوئی نہیں. نمبر 3 ورثاء ایک ہی رشتہ و جہت سے ہیں. نمبر 4 پر یہ 3 شرائط پائی جائیں تو نتیجہ نکلے گا قاعدہ نمبر 1 کے تحت اس وقت اصل مسئلہ جو ہے رد کے بعد وہ اصحاب الفروض کی تعداد پر ہوگا. جتنی اصحاب الفروض کی صاحب فرض کی تعداد ہے اس پر اصل مسئلہ ہو جائے گا. فیس بک پہ دیکھیں صحیح نظر نہیں آ رہا، قریب کرتے تھوڑا سا، تھوڑا سا نا، بہت زیادہ لائٹ. زوم کر دو تھوڑا سا اس کو. نہیں پیچھے، بہت پیچھے. جی یہ تھا قاعدہ نمبر 1. قاعدہ نمبر 2 کیا ہے؟ مسئلہ ردیہ ہے، زوجین میں سے کوئی نہیں ہے اور ورثاء مختلف رشتہ و جہت سے ہیں. تو قاعدہ نمبر 2 کیا ہے؟ اصل مسئلہ
تو اصل مسئلہ اصحاب الفروض کے مجموعی حصوں پر ہوگا. ٹھیک ہے. قاعدہ نمبر 3، مسئلہ ردیہ بنا، زوجین میں سے کوئی ہے، یعنی خاوند یا بیوی ہے، مسئلہ ردیہ ہے اور زوجین میں سے کوئی ہے، اور ورثا یہ ایک ہی جہت سے ہیں، ایک ہی رشتے سے ہیں. تو اس وقت نتیجہ کیا ہے؟ اس وقت اصل مسئلہ زوجین کے فرضی حصہ سے بنے گا. قاعدہ نمبر 3، مسئلہ ردیہ ہے، زوجین میں سے کوئی ہے، ورثا ایک رشتے اور جہت سے ہیں، تو اصل مسئلہ زوجین کے فرضی حصے سے بنے گا. زوجین کے فرضی حصے شریعت میں 3 ہیں، 2 4 8، یعنی 4 میں خامد اور بیوی دونوں مشترک ہے، 2 اکیلے خامد کے لیے ہے اور 8 جو ہے وہ اکیلی بیوی کے لیے ہے. تو اس وقت تیسرے قاعدے میں اصل مسئلہ صرف 3 عدد میں سے کسی ایک عدد پر بنے گا، یا 2 پر، یا 4 پر، یا 8 پر، کیونکہ یہی اس شریعت میں اس کے فرضی حصے موجود ہیں. جی. قاعدہ نمبر 4، یہ قاعدے آپ صاف کر کے جو ہے لکھ لیں. ٹھیک ہے. نمبر 1، مسئلہ ردیہ بنا ہے، زوجین میں سے کوئی ہے، یعنی خامد یا بیوی میں سے کوئی ایک ہے، ورثا ایک رشتہ اور جہت سے ہے. لیکن قاعدہ نمبر 4 میں کیا ہو گیا؟ ورثا مختلف رشتہ و جہت سے ہے. تو اس وقت اصل مسئلہ جو ہے زوجین کے فرضی حصہ سے بنے گا. یہاں تک یہ مشترک ہے، قاعدہ نمبر 4 میں یہ پوائنٹ مشترک ہے. ورثا مختلف رشتوں اور جہت سے ہوں تو اصل مسئلہ زوجین کے فرضی حصے سے ہی بنے گا. لیکن اب ہے کہ فرضی حصے سے دے کر جو باقی مال بچا ہے وہ ہم نے وہ اصحاب الفروض جن کے اوپر رد ہو جاتا ہے ان کو واپس لٹا دینا ہے. تو جب تو قاعدہ نمبر 3 کے تحت ایک ہی ہیں تو اس وقت سارے کا سارا مال وہ اکیلے لے جائیں گے. لیکن اگر مختلف رشتے اور جہت سے ہیں تو ان کو دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو باقی ہمارے پاس مال بچ جائے گا، مثال کے طور پہ اصل مسئلہ 8 بنا تو باقی 7 بچ گیا، اصل مسئلہ 4 بنا تو باقی 3 بچ گیا، اصل مسئلہ 2 بنا تو باقی 1 بچ گیا. اگر جو دیگر اصحاب الفروض آئے ہیں مختلف رشتوں سے، ان کو جو حصے ہم نے دیے وہ 3 اور 7 بنتے ہیں، تو باقی جو ہے وہ ہم ان کو دے دیں گے کہ ٹھیک ہے یہ لے لو. اگر وہ 3 اور 7 نہیں بنتے، یعنی ہمارے پاس بچا تھا 3 صاحب زوجین کو دے کر، باقی جو بچا 3 لینے والے ایک رشتے سے ہے نہیں، تو ان کے لیے ہم نے الگ ٹیبل بنایا اور جب ان کی وراثت ہم نے تقسیم کی تو وہ کتنے بن گئے؟ 4. ان کو مطالبہ 4 کا ہے، ہمارے پاس باقی 3 بچے ہوئے. تو ایسی صورت میں ہمیں ان کو آپس میں ضرب دینی ہے. اب آپ مثال ایک سمجھیں، یہ قاعدہ یہاں تک لکھ لیں. چوتھے قاعدے میں بھی
ورثہ مختلف جہتوں سے ہے، لیکن اصل مسئلہ زوجین کے فرضی حصے سے ہی بننا ہے. اصل مسئلہ زوجین کے فرضی حصہ سے ہی بننا ہے. جی خامد، بیٹی، پوتی. خامد کو کیا ملا؟ جی بولے جی بولے. میت کی اولاد کی موجودگی میں میت کے خامد کو کیا ملتا ہے؟ بولے بولے، شاباش، ذرا جلدی جلدی. کیا ملتا ہے؟ یہ تو اول کی مثال ہو جائے گی. 6 3 9 9 2 11. ٹھیک ہے جی. خامد کو کیا ملا؟ ربع. شاباش. بیٹی اکیلی کو کیا ملے گا؟ نصف. پوتی اکیلی بیٹی کے ساتھ مل کے آئی ہے. شاباش شاباش. بیٹی کو کیا، پوتی کو کیا ملے گا؟ سدس. شاباش. اصل مسئلہ کتنے سے ہو گیا؟ اصل مسئلہ، شاباش، کتنے سے ہو گیا؟ پہلے کا 4 آیا ہے دوسرے ٹیبل کے ساتھ مکس ہو کر. شاباش. گوگل میٹ والے ماشاءاللہ تیز ہیں. فیس بک والے 6 سے کیوں بنا جی؟ جی سدس. اچھا، چھٹا حصہ دے رہے ہیں. اصل مسئلہ کتنے سے بنا؟ پہلے ٹیبل کا 4 یعنی ربع آیا، دوسرے ٹیبل کے ساتھ مکس ہو کر، تو اصل مسئلہ، شاباش، کتنے سے بن گیا؟ 12 سے. اصل مسئلہ 12. 12 کا چوتھا حصہ کیا ہے؟ 12 کا چوتھا حصہ بند کیوں ہو رہا ہے؟ صحیح ہے؟ اچھا. 12 کا چوتھا حصہ 3. 12 کا نصف کیا ہے؟ جی. اور 12 کا چھٹا حصہ کیا ہے؟ 2. 6 اور 2 8. 8 اور 3. یہ ایسے آپ نے لازمن لکھنا ہے. مسئلہ ردیہ ہے، رد ہوا ہے 11 پر. یہ مجموعی حصے جو ہے ہم نے گن لینے ہیں. اب مسئلہ ردیہ ہو جائے تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ خامد اور بیوی میں سے تو کوئی نہیں. خامد اور بیوی میں سے اگر ہے تو اس کا مطلب ہے قاعدہ نمبر 3 یا 4 لگے گا. پہلے 2 قاعدے نہیں ہیں. پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ خامد اور بیوی کے ساتھ ایک ہی رشتہ اور جہت سے ورثاء آئے ہیں یا مختلف. تو اگر تو ایک ہی جہت سے آئے ہوتے، اگر ایک ہی جہت سے آئے ہوتے تو باقی سارے کا سارا اس کو مل جانا تھا. تو جب ایک جہت سے نہ آئے ہوں تو خامد اور بیوی کو دے دینے کے بعد، جیسے اسبا کو سارا مال دیتے ہیں نا، اس طرح ان کو دے دینا ہے. لیکن ان کو آپس میں تقسیم کیسے کرنا ہے وہ ہم نے الگ ٹیبل بنانا ہے. وہ ہم نے الگ ٹیبل بنانا ہے. اب سب سے پہلے جب مسئلہ ردیہ ہو جائے اور خامد اور بیوی ہو تو اصل مسئلہ رد کے بعد کیا بن جاتا ہے؟ پھر دوبارہ فرضی. خامد یا بیوی جو بھی ٹیبل کے اندر موجود ہے اس کے فرضی حصے سے. تو اس کا فرضی حصہ کیا ہے؟ ربع. ربع کے برابر آتا ہے 4. اب 4 کا چوتھا حصہ دے دیا خامد کو 1. باقی کیا بچا؟ 3. اب یہ 3 ان کو کیسے دینے ہیں؟
اب یہ 3 جو ہیں ان کو کیسے دینے ہیں؟ اس کے لیے ہم نے الگ ان دونوں کا ٹیبل بنا لینا ہے کہ ہمارے پاس 3 حصے موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 ان دونوں کو کیسے ملیں گے؟ بیٹی اور پوتی، بالکل اسی طرح دوبارہ نئے سرے سے ان کے حصے سے ان کو دیں، نصف سدس۔ اصل مسئلہ بنائیں، پہلے ٹیبل کا 2 دوسرے کے ساتھ مکس ہو کے آیا، اصل مسئلہ 6، 6 کا نصف 3 اور 6 کا چھٹا حصہ 1، مسئلہ رد ہو گیا کتنے پر؟ 4 پر۔ لیکن ہمارے پاس موجود کتنے ہیں؟ 3۔ جب یہ ان دونوں میں مماثلت نہ ہو، باقی بچے ہوئے اور ایک سے زائد رشتوں میں آئے ہوئے اصحاب الفروض میں جب مماثلت نہ ہو تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا اصل مسئلہ اور پہلے ٹیبل کے اصل مسئلے کو آپس میں ضرب دے دیتے ہیں۔ پہلے ٹیبل اور دوسرے ٹیبل دونوں کے اصل مسئلے کو آپس میں ضرب دے دیتے ہیں۔ وہ کیا آ گیا؟ ضرب دی تو اس کا رد کی صورت میں 4 تھا، اس کا رد کی صورت میں فرضی حصے سے اصل مسئلہ بنا تو وہ 4، تو 4 کو 4 کے ساتھ ضرب دی تو کیا آ گیا؟ 16۔ اب اس 16 کو تقسیم کیسے کرنا ہے کہ جو خامد یا بیوی کا فرضی حصہ نکل آنے کے بعد ان کو جو حصہ ملا تھا اس حصے کو جو ٹیبل نمبر 2 ہے اس کے اصل مسئلے کے ساتھ ضرب دے دینی ہے، خامد کے حصے کو اس کے اصل مسئلہ کے ساتھ ضرب دے دینی ہے۔ تو ان خامد کا حصہ کتنا ہے؟ 1، اور ان کا اصل مسئلہ دوسرے ٹیبل کا اصل مسئلہ کتنا ہے؟ 4۔ تو 4 کو 1 کے ساتھ ضرب دی تو کیا آیا؟ 4۔ اب جو ان کے حصے دوسرے ٹیبل کے اندر موجود ہیں ان کو ضرب دینی ہے جو ہمارے پاس خامد اور بیوی سے باقی بچ گیا تھا، وہ ہمارے پاس کیا بچا ہوا ہے؟ 3۔ تو 3 کو 3 کے ساتھ ضرب دی تو کیا آیا؟ 9، اور 3 کو 1 کے ساتھ پوتی کا ادھر 1 ہے اور باقی بچا ہوا حصہ ہمارے پاس 3 تھا، 3 کو 1 کے ساتھ ضرب دی تو 3 آ گیا، 9 3 12 اور 4 16 مکمل ہو گئے۔ جی شاباش شاباش۔ ابھی بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی تو بیٹا بتائیں۔ یہ مسائل اصل اس میں ہم غور نہیں کرتے، صرف یہاں پر ایک ضرب دے کر یہ حصہ گول مٹول نہیں کرنا، یہ آپ کو پتا ہو کہ باقی کیا بچا ہے۔ اب ہم اسی مسئلے کو یعنی 8 میں لے جاتے ہیں۔ خامد کی جگہ میت چھوڑ کے گئی ہے بیوی، جی بیوی کو کیا ملے گا میت کی اولاد کی موجودگی میں؟ سمن، شاباش اللہ، شاباش۔ میت کی اولاد کی موجودگی میں میت کی بیوی کو سمن مل گیا۔ میت کی بیٹی کو کیا ملتا ہے جب اکیلی ہو؟ نصف۔ پوتی ایک بیٹی کے ساتھ مل کے آئی ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ سدس، شاباش بہت اچھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ جی اصل مسئلہ کتنے سے بنے گا؟ 24۔ اصل مسئلہ چوبیس سے اصل مسئلہ بن گیا۔ اب 24 کا 8واں حصہ کیا ہے؟ 24 کا 8واں حصہ، شاباش بہت اچھے ماشاءاللہ۔ 24 کا نصف کیا ہے؟
शाबाश शाबाश। 24 का छठा हिस्सा क्या है? 24 को 6 हिस्सों में, बहुत अच्छे, शाबाश, 4 हो गया, बहुत अच्छे, माशाल्लाह जी। अब हमने इनको जमा करना है। 12 4 16, 16 और 3 19। तो मसला कौन सा हो गया? रद्द। जब तक आप ये लाइन जो है ये नहीं लिखेंगे ना, आपको मसला नहीं, ये रह जाएगा आप में से कुछ ना कुछ, आप पजल हो जाएंगे। कल सीखा था तो फौरन आ गया, आज हम हल कर रहे हैं तो आ नहीं रहा। तो ये स्टेप आपने जहन में रखने हैं कि ये नहीं छोड़ना। रद्द कितने पे हो गया? 12 4 16 और 3 19, शाबाश जी। अब जब मसला रद्दिया हो गया है तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि खामद बीवी में से कोई है। अगर खामद बीवी में से कोई होगा तो असल मसला किससे बन जाएगा? असल मसला कितने से बन जाएगा? खामद और बीवी के फर्जी से। वो सुमन है, सुमन के बराबर आ गया 8। 8 में से 8वां हिस्सा हमने दे देना है बीवी को। वो क्या है? बाकी क्या बच गया? 7, ये बच गया। अब ये 7 इनको कैसे देना है, इसके लिए हमने अलग टेबल बना लेना है। बेटी और पोती। बेटी अकेली हो तो क्या मिलता है? निस्फ, शाबाश। पोती को क्या मिलेगा? सुदस। असल मसला कितने से हो गया? 6 का निसफ क्या है? 6 का छठा हिस्सा। मसला रद्दिया हो गया 4 पर। अब हिस्से हमारे पास 7 हैं और जो हमने इनको दिए वो 4 हैं। ये बराबर नहीं है। अगर तो ये बराबर हो जाता, यानी इधर भी 4 होता, इधर भी 4 होता, तो फिर हमने ये सारा यही टेबल उठा के इधर दे देना चाहिए। ठीक है, 3 इसको दे दो, 1 इसको, ये पूरे हो गए 4। बात समझ आ रही है? तो अब ये इन दोनों अददों के दरमियान फर्क आ गया है। तो जब ये दोनों अददों के माँ बाकी यानी बीवी का फर्जी हिस्सा देने के बाद कुल माल में जो हिस्से बच गए उन हिस्से में और जो ये हिस्से ले रहे हैं उनमें फर्क जब पैदा हो गया तो तरीका क्या है? इसके असल मसला को यानी दूसरे के असल मसला को पहले टेबल के असल मसला के साथ ज़रब दे देनी है। तो इसका दूसरे का असल मसला क्या है? 4। 8 को 4 के साथ ज़रब दी तो असल मसला क्या बन गया? 32। अब तकसीम करने का तरीका क्या है बताएं जी। बीवी को क्या मिलेगा? बोले जी, शाबाश। 4। कैसे 4 मिलना है बीवी को? 1/8 से 4। क्योंकि बीवी का 1 है और उधर उस जो दूसरा टेबल है उसके असल मसले के साथ ज़ौजैन के फर्जी हिस्से को ज़रब दे देनी है। तो इसका जो हिस्सा हमारे पास वो 1 है और दूसरे टेबल का असल मसला 4 है। 4 को 1 के साथ ज़रब दी तो क्या आ गया? 4। इसके बाद जो माँ बाकी ये हमारे पास बचा हुआ है खामद और बीवी के फर्जी हिस्से से, उसको उस फर्जी हिस्से को इनके हिस्सों के साथ ज़रब देनी है। 7 को 3 के साथ ज़रब दी तो क्या आ गया? 21। 7 को 1 के साथ ज़रब दी तो पोती के लिए क्या आ गया? 7। 7 21 28 28 4 32 हिस्से पूरे हो गए। जी अभी भी नहीं समझ आया कुछ तो फिर बताएं। समझने के बिना आगे नहीं जाना इंशाल्लाह। इसको इंशाल्लाह हम समझेंगे। लास्ट वाला स्टेप नहीं आ रहा। लास्ट वाले से मुराद क्या? ये हिस्से कैसे देने हैं ये मुराद है। 7 को 3 से ज़रब दिया जी। जब हमने ये असल मसला, जब टेबल के अंदर ज़ौजैन में से कोई मौजूद है, ज़ौजैन में से कोई मौजूद है, तो पहले असल मसला सबसे पहले बन जाना है उनके फर्जी हिस्से से। ये फर्जी हिस्सा 8 उनका आ गया असल मसला। अब जब हमने तकसीम करना है तो सिर्फ
یہ جو بیوی کا فرضی حصہ ہے اس میں سے وہ نکالنا ہے، کیونکہ ان پر رد نہیں ہوتا، جو شریعت نے مقرر کیا ہے وہ ان کو دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو 1 مل گیا بیوی کو، باقی بچے ہمارے پاس 7۔ اگر تو یہاں پر 7 بیٹیاں ہوتی تو یہ 7 ان کو دے دینا تھا قاعدہ نمبر 3 کے تحت، ٹھیک ہے؟ 4 بیٹیاں ہوتی تو 7 ان کو دے دینا تھا۔ لیکن جب رشتے مختلف جہتوں سے آئیں، کوئی بیٹی لگ رہی ہے، کوئی پوتی لگ رہی ہے، کوئی ماں لگ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان میں سے ہر ایک کا حصہ نکالنے کے لیے ہمیں الگ ٹیبل بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ جب الگ ٹیبل بنا لیا تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کے کل حصے جو خامد اور بیوی کو دے کر باقی بچے ہیں ان کے برابر ہیں۔ اگر تو برابر ہیں تو مزید کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اس ٹیبل میں حصے ان کے آئے وہ ان کو دے دے، ٹھیک ہے؟ اگر یہاں پر وہ دونوں عدد برابر نہیں ہے، خامد اور بیوی کے حصہ دے دینے کے بعد جو بچا تھا وہ، اور جو دیگر اصحاب الفروض آئے ہیں ان کے جو حصے ہیں وہ دونوں عدد آپس میں برابر نہیں ہیں، ادھر ہمارے پاس 4 ہیں اور باقی بچے تھے 7، 3 پھر بڑھ گئے۔ اب ان کو کیسے دینا ہے، یا بعض اوقات یہ بڑھ جاتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، تو یہ اب آپس میں ان کو کیسے پتا چلے گا کہ ان کا حصہ ان کو دینا ہے؟ تو اس وقت پہلے ٹیبل کا اصل مسئلہ اور دوسرے ٹیبل کا اصل مسئلہ دونوں کو آپس میں ضرب دے دیں، پہلے کا 8 اور دوسرے ٹیبل کا 4، ان دونوں کو ضرب دی تو حاصل ضرب 32 آ گیا، ٹھیک ہے؟ دونوں کو ضرب دی تو حاصل ضرب 32 آ گیا۔ اب ان سب کے حصے اس 32 میں کیسے نکالنے ہیں؟ پہلے جب ہم نے اصحاب الفروض کو پھر وہاں سے نکالے تھے، 24 کا سومن دے دیں، نصف کا سومن دے دیں، اب یہاں نہیں ہم ایسے کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ زوجین پر رد نہیں ہوتا، تو ان کا حصہ نکالنے کا طریقہ اب کیا ہو جائے گا کہ ان کا جو شریعت میں مقرر کردہ حصے کے تحت ان کو جو حصہ ملا تھا اس کو دوسرے ٹیبل کے اصل مسئلے کے ساتھ ضرب دے دیں، 1 کو 4 کے ساتھ ضرب دی تو 4 آ گیا، ٹھیک ہے؟ جب ان کا حصہ نکالنا ہے تو ان کے حصے میں جو بچا تھا، ٹھیک ہے، جو ان کے حصے میں بچا تھا اس بچے ہوئے مال کو ہم نے ان کے حصے جو ادھر حصے مل رہے ہیں اس 4 کے ساتھ نہیں ضرب دینی، بلکہ جو ان کے انفرادی حصے آئے ہیں اکیلے اکیلے کے اس کے ساتھ ضرب دے دینی ہے۔ 7 کو ان بیٹی کا فرضی حصہ جو ہے وہ 3 بن رہا ہے تو 3 کے ساتھ ضرب دی تو 21، تو پوتی کو 1 مل رہا ہے، 7 کو 1 کے ساتھ ضرب دی تو 7، 7 21 28 4 32 پورے ہو گئے حصے۔ جی شاباش۔ یہ 8 کدھر سے آیا کہ مسئلہ ردیہ ہے، قاعدہ نمبر 3 اور 4 ذہن میں رکھیں۔ جب ٹیبل کے اندر زوجین میں سے کوئی آ جائے اور مسئلہ ردیہ ہو، وہ میں نے اکیلے اکیلے پوائنٹ کر کے اسی لیے لکھوائے تھے، ٹھیک ہے؟ اور میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سوال کر رہے ہیں انہوں نے قاعدے اچھے طریقے سے لکھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم قاعدے نہیں لکھ رہے، ہم سمجھنے کی طرف جا رہے ہیں، تو پہلے آپ بیٹا قاعدے لکھیں سارے، ٹھیک ہے؟ جس انداز میں نے آپ کو کل اور آج کلاس کے آغاز میں 4 قواعد لکھائے ہیں وہ اکیلے اکیلے ایسے نہیں لازمی، آپ ایسے اکیلے لکھ لیں۔ نمبر 1 مسئلہ ردیہ ہو، نمبر 2 زوجین میں سے کوئی نہ ہو، نمبر 3 رشتہ ورثہ ایک ہی جہت سے ہوں، نمبر 4 جب یہ تینوں شرط پائی جائیں گی تو پھر ہم اپنا جو اصل مسئلہ بنانے والا انداز پہلا تھا وہ بدل دیں گے، چھوڑیں گے نہیں، بنانا پہلے ہم نے اسی طرح ہی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہمیں پتا چلا کہ یہ مسئلہ ردیہ ہے، تو جب یہ 3 شرطیں پائی گئی تو اس وقت اصل مسئلہ
اصحاب الفروض کی تعداد سے بنے گا. ایسے آپ لکھ لیں. ٹھیک ہے, یہ قاعدہ نمبر 1 ہو گیا. قاعدہ نمبر 1 میں آپ نے 4 چیزیں مد نظر رکھنی ہے. یہ 4. ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ قاعدہ نمبر 2 دوبارہ آپ دیکھیں. پھر اس میں یہی نمبر 1 مسئلہ ردیہ ہو, کیونکہ مسئلہ ردیہ نہیں تو ان قواعد کی طرف جانے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. عادل ہے تو برابر برابر ہے, اول ہے تو ہم دیکھیں گے اول درست ہے تو اول اصل مسئلہ بن گیا. اگر اول درست نہیں تو ہم حصص دوبارہ دیں گے. ٹھیک ہے, مسئلہ ردیہ ہے. نمبر 2 زوجین میں سے کوئی نہیں ہے. دوسرا قاعدہ زوجین میں سے کوئی نہیں ہے. لیکن تیسرے پوائنٹ پہ آ کے اختلاف ہو گیا. وہ اختلاف کیا ہے کہ رشتہ دار جو ورثاء ہیں وہ ایک ہی جہت سے نہیں. تو جب ایک جہت سے نہیں تو اصل مسئلہ کس سے بن گیا؟ ان کے مجموعی حصے سے, یعنی جتنے ان کے حصے تھے. اگر یہاں پر بیوی نہ ہوتی تو اصل مسئلہ یہ 19 بن جانا تھا بس. ٹھیک ہے. اب قاعدہ نمبر 3 پہ آ جائیں. قاعدہ نمبر 3 کے دوسرے پوائنٹ پہ اختلاف ہونا ہے. زوجین میں سے کوئی ہے. زوجین میں سے کوئی ہے. جب زوجین میں سے کوئی ہوگا تو اس وقت اصل مسئلہ ان کے فرضی حصوں سے بنائیں گے. اگر مسئلہ ردیہ ہے فقط اس اکیلے کا, یعنی میں نے ابھی بتایا کہ بیوی اور خامد کو کل کتنے حصے ملتے ہیں؟ 2, 4 اور 8. یہ چاروں حالتوں میں ان کو یہ 3 حصے ملتے ہیں نا. 4 میں خامد اور بیوی دونوں مکس ہے. 8 جو ہے یہ اکیلی بیوی کو ملتا ہے اور 2 اکیلے خامد کو ملتا ہے. تو یعنی گویا ان دونوں کے 3 حصے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب مسئلہ ردیہ ہو اور زوجین میں سے کوئی ہو تو اس وقت مسئلہ ردیہ کے بعد ہم نے ان تینوں میں سے کسی ایک مسئلے پر اصل مسئلہ بنا لینا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اچھا, یہ قاعدہ نمبر کتنا ہوا تھا؟ 3. اور قاعدہ نمبر 4 اس میں بھی ہم نے یہی مسئلہ ردیہ ہے. پہلی چیز. دوسرے نمبر پہ زوجین میں سے کوئی ہے, کوئی ہے. نمبر 3 پر ورثاء مختلف رشتہ یا جہتوں سے ہے, جہتوں سے ہے. جی تو نمبر 4 پہ اصل مسئلہ کس سے بنے گا؟ زوجین کے فرضی حصہ سے. یعنی دوسرے قاعدے میں ہم نے دونوں صورتوں میں سب سے پہلے جو رد کے بعد اصل مسئلہ بنانا ہے وہ زوجین کے فرضی حصے سے بنانا ہے. اگر فرضی حصے کے بعد ورثاء ایک ہے تو وہ جو باقی بچا ہے سارے کا سارا ورثاء کو دے دیا, مزید آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک ہی جہت سے نہیں ہے, مختلف جہتوں سے ہے, تو اصل مسئلہ ہم نے زوجین کے فرضی حصے سے بنانا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو مختلف جہتوں سے رشتہ دار آئے ہیں ان کا الگ مسئلہ بنا لینا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم نے الگ مسئلہ بنا لیا تو نمبر 6 پر ہم نے دیکھنا ہے کہ جو دیگر ورثاء کو ملا ہے, دیگر ورثاء کو جو ملا ہے وہ زوجین کے فرضی حصے سے جو باقی بچا ہے وہ سارے کا سارا وہ برابر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. دیگر ورثاء کے حصے باقی
زوجین کے حصہ کے برابر ہیں. تو ہمیں اب بھی کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو دوسرے ٹیبل میں ان کے حصے آئے ہیں وہ اوپر ہم لکھ دیں گے کہ ان کو یہ مل گئے. ٹھیک ہے. اور نمبر 7 پہ اگر برابر نہیں ہے اگر برابر نہیں ہے تو دونوں ٹیبل کے اصل مسئلہ کو آپس میں ضرب دے دیں گے. تو حاصل ضرب اصل مسئلہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اب تقسیم کا طریقہ کیا ہے کہ یہ جو برابر نہیں تھا یعنی جو باقی بچا ہوا حصہ تھا وہ اور زوجین کو جو ملا ہے فرضی حصہ ان دونوں کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے دوسرے ٹیبل کے ساتھ ضرب دینے کے لیے. تو خامد اور بیوی کا جو حصہ ہے اس کو دوسرے ٹیبل کے اصل مسئلہ کے ساتھ ضرب دے دیں گے. نمبر 8 پہ زوجین کے حصہ کو دوسرے ٹیبل کے اصل مسئلہ سے ضرب دیں گے. تو حاصل ضرب کیا ہو جائے گا؟ بیوی یا خامد کا حصہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور نمبر 9 پہ اب دوسرے ٹیبل میں جو ورثاء آئے ہیں ان کی وراثت نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ ورثاء کے حصے کو حصص کو ماں باقی جو بال تھا جو ابھی ہم کہہ رہے کہ برابر نہیں ہوا تھا جو ماں باقی ہے اس کے ساتھ ضرب دیں گے. ٹھیک ہے. تو حاصل ضرب دیگر ورثاء کا جو ہے وہ حصہ مل جائے گا ہمیں. یہ قاعدہ نمبر 4 کے آپ نے 9 پوائنٹ ہے یہ نوٹ کر لینے. ٹھیک ہے. اتنا لمبا میں نہ کرتا اس کو سمجھانے کے لیے لیکن آپ کی آسانی کے لیے اس کو کیا ہے. ایک بار آپ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ پھر آپ کو اتنا لمبا نہیں لگے گا. پھر آسانی سی بات آپ کریں گے جی جب ٹیبل کے اندر زوجین میں سے کوئی ایک ہو اور دیگر ورثاء مختلف جہتوں سے ہوں تو اس وقت اصل مسئلہ زوجین کے فرضی حصے سے بناتے ہیں اور جو ماں باقی بچ جاتا ہے وہ دیگر ورثاء کو دیتے ہیں. اگر دیگر ورثاء کو وہ پورا مل رہا ہے تو ٹھیک ہے. اگر ان دونوں کے درمیان فرق آ رہا ہے مختلف ہو گئے ہیں ان کے مجموعی حصے اور جو ماں باقی بچا ہے زوجین کے فرضی حصے سے تو پھر دونوں ٹیبلوں کو ان کے دونوں ٹیبلوں کے اصل مسئلے کو ہم آپس میں ضرب دے دیں گے. ٹھیک ہے. تو ہر ایک کا حصہ نکالنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ زوجین کا جو حصہ ہم نے پہلے ٹیبل میں اس کو دیا ہے کیونکہ دوسرے ٹیبل میں تو زوجین کو شامل ہی نہیں کرنا تو زوجین کے حصے کو دوسرے ٹیبل کے اصل مسئلے کے ساتھ ضرب دینی ہے اور دیگر ورثاء کے حصوں کو ماں باقی کے ساتھ پہلے کے اصل مسئلے کے ساتھ نہیں ضرب دینی. ٹھیک ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے. تو دوسرے ٹیبل کے ورثاء کو ان کے حصص کو جو ماں باقی بچا ہوا ہے یعنی اصل مسئلہ 8 تھا تو باقی 7 بچا اصل مسئلہ 4 تھا تو باقی 3 بچا اس کے ساتھ ضرب دینی ہے. حاصل ضرب ہر ایک کا حصہ نکلتا آئے گا انشاءاللہ. جی اب بھی نہیں بیٹا کوئی سمجھ آئی؟ آخری پوائنٹ 8 نمبر پہ ہے جب دونوں ٹیبل ہم نے بنا لیے
تو دونوں ٹیبلوں کے اصل مسئلے کے ساتھ ہم نے ضرب دینی ہے. ٹھیک ہے, دونوں مسئلوں کو آپس میں ضرب دے دینی ہے. جب دونوں کو ضرب دی تو اب یہ کل جو اصل مسئلے کے کل حصے بن گئے ہیں, ان کو اب تقسیم کیسے کرنا ہے. تو تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ زوجین کے حصے کو دوسرا جو ہم نے ٹیبل بنایا ہے اس کے اصل مسئلے کے ساتھ ضرب دے دینی ہے. تو حاصل ضرب زوجین کا حصہ نکل آئے گا, اور دیگر ورثاء جو چھوڑے تھے زوجین کے علاوہ ان کا 7 نمبر ریڈ کیجئے. 7 اگر برابر نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ برابر نہیں ہے, اگر وہ برابر نہیں, کون برابر نہیں؟ دوسرا جو ٹیبل ہے اس کے اندر آنے والے اصحاب الفروض کے حصے اور پہلے ٹیبل سے جو ماں باقی ہے, جو بچا ہوا ہے خامد اور بیوی کو دینے کے بعد. جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ ایک طرف 7 اوپر 7 تھا بچا ہمارے پاس باقی, اور جب دوسرا نیچے ٹیبل بنایا تو ان کے کتنے بچے تھے؟ بنے تھے 4. تو اب یہ دونوں 7 اور 4 برابر نہیں ہوتے نا, تو اب ان کو ہم نے آپس میں ضرب دے دینی ہے. 7 اور 4 کو ضرب دی تو کیا بن گیا؟ 7 کو نہیں ضرب دینی, اس کے اصل مسئلے کے ساتھ ضرب دینی ہے, کیونکہ اصل مسئلہ 8 تھا نا. 8 اور 4 کو ضرب دی تو کیا بن گیا؟ 32. یہ 7 کیسے بنا تھا؟ کیونکہ 8 میں سے بیوی آئی تھی, بیوی کا 8واں حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو بیوی کو 8واں حصہ دیا 1, تو 8 میں سے باقی کتنے بچ گئے؟ 7. وہ 7 ادھر ہمارے پاس موجود تھے جو ہم نے دیگر ورثاء کو دینے تھے. مثال دیتے ہیں جی, یہ اس دن ہم نے جو کی تھی اتنی, 1 منٹ جی, مثالیں میں نے اس دن سینڈ کی تھی نا, ان میں سے کوئی کرتے ہیں. آپ کوئی لکھا دیں مثال. ہاں جی, 4 بیویاں, یہ لکھ لیا سب نے؟ اس کو بیٹا اچھے طریقے سے آپ نوٹ کر لیں. یہ 9 کے 9 پوائنٹ آپ نے لکھنے, چاروں قواعد اچھے طریقے کے ساتھ پوائنٹ کے ساتھ آپ لکھ لیں. انشاءاللہ ساری زندگی آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے. جی, یہ جی کہاں سے دے رہا ہے؟ بیوی 3 الاتی بہنیں 2 پوتی ہیں, یہ تو ایک جنس سے آ رہے ہیں. بیوی ماں 2 خیافی بھائی, بیوی ماں 2 اخیافی بھائی. بیوی کو کیا ملے گا؟ بیوی کو کیا ملا؟ ربو, کیونکہ میت کی اولاد نہیں ہے. بیوی کو کیا ملا؟ ربو, کیونکہ میت کی اولاد نہیں ہے. جی, ماں کو کیا ملا؟ 2 خیافی بھائی موجود ہیں تو ماں کو کیا ملا؟ سدس. شاباش. 2 خیافی بھائی, ایک سے زائد خیافی بھائی یا خیافی بہنیں ہوں تو ان کو کیا ملتا ہے؟ مادری سلس. شاباش. اللاتی کو ملتا سلسان. جی, اللاتی کو سکے بھائی والی وراثت ملتی, وہ سبب مند ہے. جی, ماں کو سلس نہیں ملنا بیٹا. جب بہن بھائی آئیں تو ماں کو سدس ملتا ہے. جب میت کی اولاد نہیں, بہن بھائی نہیں, تو ماں کو سلس ملتا ہے. اصل مسئلہ کتنے سے ہو گیا؟ 12. شاباش. 12 کا ربو کیا ہے؟ چوتھا حصہ. 12 کو 4 حصوں میں تقسیم کیا 3. شاباش. سدس کیا ہے؟ ماں کا سدس 12 کا 2, اور سلس کیا ہے؟ 3 حصے کیے تو 4. جی, ماں باقی کے بعد کیا لفظ لکھا تھا؟ 1 منٹ میں. جی, اب ہم نے دیکھنا ہے مسئلہ کون سا ہے, ردیہ ہے, عادلہ ہے, تو اس کا کیا ہے کہ حصص کو ہم نے آپس میں جمع کرنا ہے. 4 2 6 اور 3.
9. اصل مسئلہ 12 سے ہو اور حصص 9 ہو جائے تو مسئلہ کون سا ہوا؟ ردیہ. رد کتنے پر ہو گیا؟ 9 پر رد ہو گیا. ٹھیک ہے. جب مسئلہ ردیہ ہو جائے اب وہ اس قاعدوں پر آ جانا ہے. مسئلہ ردیہ بن گیا, ہمیں قاعدوں کی ضرورت پڑ گئی. تو پہلی انہوں نے شرط کیا لگائی تھی مسئلہ ردیہ میں؟ خامد بیوی میں سے کوئی نہ ہو. اس کا مطلب ہے پہلے 2 قاعدے یہاں نہیں لگیں گے کیونکہ بیوی موجود ہے. نمبر 2 پر اس نے جب تیسرا اور چوتھا قاعدہ اس میں بتایا ہے کہ بیوی موجود ہو یا خامد موجود ہو لیکن ساتھ میں دیگر رشتہ دار ایک ہی جہت سے ہوں. تو ایک ہی جہت سے نہیں, ایک رشتہ ماں ہے, ایک رشتہ بھائی ہے, تو یہ مختلف رشتے آ گئے. تو اس کا مطلب قاعدہ نمبر 3 بھی یہاں نہیں لگے گا. تو یہ قاعدہ نمبر 4 ہے. اللاتی اور اخیافی بھائی کو اللاتی جس کا باپ ایک ہو, اخیافی جن بھائیوں کی ماں ایک ہو باپ جدا ہو. ٹھیک ہے جی. تو اس وقت اصل مسئلہ کتنے سے بننا ہے؟ مسئلہ ردیہ ہے اور زوجین میں سے کوئی پایا جاتا ہے زوجین کے فرضی حصے سے. تو ٹیبل میں ان کا فرضی حصہ ربع آیا ہے. ربع سے اصل مسئلہ کتنے سے بنتا ہے؟ 4 سے. ٹھیک ہے. تو بیوی کا جو مال ہے اس کو ہم نے دے دینا ہے. 4 میں سے چوتھا حصہ بیوی کو دیا تو کیا ملا؟ 1. باقی کیا بچا؟ 3. یہ 3 ہمارے پاس باقی بچ گیا. اب ان کو 3 کیسے دینا ہے؟ یہ ماں باقی ہے. اس کے لیے ہم نے الگ مسئلہ بنا لیا. اس کے لیے ہم نے الگ مسئلہ بنا لیا. یہ ماں باقی ہے. 2 خیافی. ماں کو کیا ملا؟ سدس اور بھائیوں کو سلس. اصل مسئلہ کتنے سے بن گیا؟ 6 سے اصل مسئلہ بنا. شاباش. اور جی 6 کا چھٹا حصہ کیا ہے؟ 1. اور سلس کیا ہے 6 کا؟ 2. تو یہ کتنے بن گئے ٹوٹل؟ 3. رد ہو گیا 3 پر. تو اوپر ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 3 ہیں. تو ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. 1 بیوی کا بیوی کو مل گیا. اب ماں کا کیا حصہ ہے؟ 1. اور 2 بھائیوں کا حصہ کیا ہے؟ 2. اب اس ماں باقی میں اور ان کے مجموعی حصوں میں کوئی فرق نہیں تو اور کوئی تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ آئیے بات کی بیٹا؟ جو بچ گیا وہ بھائی کو چلا گیا. جو بچ گیا وہ ان سب پہ رد ہو گیا نا. وہ رد ہم نے یہ کر دیا. ٹھیک ہے. کدھر چلے گی مثالیں؟ جی سمجھ آئیے بیٹا؟ لاسٹ والا سٹیپ سر جی آگے سب کلیئر ہو گیا بیٹا. یہ والا جب 1 سے زائد حصے آنے ہیں تو آپ نے ان کا الگ مسئلہ بنانا ہی بنانا ہے. جب الگ مسئلہ بنا لیں گے تو پھر آپ نے جو ان کو ورثاء کو ملا ہے وہ اور جو اب ہم ورثاء کو حصے دے رہے ہیں ان کے درمیان مماثلت دیکھنی ہے. اگر مماثلت ہے تو یہی حصے اٹھا کے ہم نے اوپر لے آنے. ٹھیک ہے. اگر آپس میں یہ برابر نہیں ہے, ان کی مماثلت نہیں ہے, تو پھر ہم نے اگلا کام کرنا ہے وہ ضرب دینے والا. ٹھیک ہے جی. اور مثال سمجھ لیں. آج میں نے آپ کو کام یہ تیسرے اور چوتھے قاعدے کا ہی دینا ہے. ٹھیک ہے نا. 2 قاعدے پہلے تو انشاءاللہ وہ ہو ہی گئے ہیں جی. اب کیا ہے جی؟ خامد اخیافی بہن اور کیا ہے؟ نانی. جی بولے جی بولے. شاباش جلدی ذرا.
خامد کو کیا ملے گا؟ بسم اللہ، جی خامد کو کیا ملے گا؟ نصف. جلدی ذرا جلدی، شاباش. اخیافی بہن اکیلی کو کیا ملتا ہے؟ اخیافی بہن اکیلی، اخیافی بہن یا بھائی اکیلا ہو تو ان کو سدس. نانی کو کیا ملے گا؟ سدس. اصل مسئلہ کتنے سے بن گیا؟ 6 سے. اصل مسئلہ 6 سے. 6 کا نصف کیا ہے؟ 3. 6 کا چھٹا حصہ، 6 کا چھٹا حصہ 3 1 4 اور 5 کیا ہو گیا؟ مسئلہ ردیہ. رد ہو گیا 5 پر. جب مسئلہ ردیہ ہو تو سب سے پہلے خامد بیوی چیک کرنے ہیں. گروپ میں آئے تو نہیں؟ خامد بیوی آگے تو مسئلہ کس سے بن جائے گا؟ خامد بیوی کے فرضی حصے سے. وہ کیا ہے؟ 2. نصف ہے نا، تو 2 میں سے 1 خامد کو دیا، باقی کیا بچ گیا؟ 1. اب ان دونوں کو ہم نے 1 دینا ہے. اس کے لیے ہم الگ مسئلہ بنائیں گے. اخیافی بہن اور نانی. اخیافی کو کیا ملا؟ سدس. نانی کو کیا ملا؟ سدس. جی اصل مسئلہ کتنے سے ہو گیا؟ 6 سے. 6 کا چھٹا حصہ، 6 کا چھٹا حصہ ان کو دیا. رد کتنے پر ہو گیا؟ 2 پر. 1 1 2. اب ان کے حصے 2 ہیں، جو بچا ہوا ہمارے پاس وہ 1 ہے. اب یہ مماثلت نہیں ہے. جب مماثلت نہیں ہوگی تو دونوں ٹیبلوں کے اصل مسئلہ کو آپس میں ضرب دے دینی ہے. 2 کو 2 کے ساتھ ضرب دی تو کیا بنا؟ 4. اب ہر ایک کا حصہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ بیوی کے حصے کو دوسرے ٹیبل کے اصل مسئلہ کے ساتھ ضرب دی تو کیا آیا؟ 2 کو 1 کے ساتھ ضرب دی تو 2. اب ان جو باقی بچا ہے اس کو ان کے حصوں کے ساتھ، دوسرے ٹیبل کے حصوں کے ساتھ ضرب دینی ہے. تو 1 کو 1 کے ساتھ ضرب دی تو 1، پھر 1 کو 1 کے ساتھ ضرب دی تو 1 1 1 2 2 2 4 پورے ہو گئے اور یہ ان کے حصے ہو گئے. ٹھیک ہے. تو جب ماں باقی، یہ جو ماں باقی ہے اب خامد اور بیوی کے فرضی حصے سے دے کر، رشتہ دار کئی رشتوں سے، کئی جہتوں سے ہیں. اگر ایک ہی جہت سے ہے تو خامد اور بیوی کا ماں باقی ان کو دے دینا ہے، وہ آپس میں آپ ہی خود ہی تقسیم کرتے پھریں گے. ٹھیک ہے نا. اگر دیگر رشتوں سے ہیں تو اس کے لیے ہم نے پھر ان کا الگ ٹیبل بنا لینا ہے. ٹیبل بنانے پر جیسے پیچھے آپ نے پڑھا ہے، اگر یہ ماں باقی اور ان کا اصل مسئلہ برابر ہو جائے تو کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں، یہی حصے اٹھا کے ہم اوپر لے آئیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ ٹیبل بنانا بھی ضروری ہے الگ. ٹھیک ہے نا. اور اگر ان دونوں کے درمیان مماثلت نہیں ہے، جیسے یہاں پر 2 آ گیا اور اوپر باقی بچا ہوا 1 آ گیا، تو اس وقت ان دونوں ٹیبلوں کے اصل مسئلوں کو آپس میں ضرب دیں گے اور ہر ایک کا حصہ، یعنی کل جو حاصل ضرب ہے وہ اصل مسئلہ بن جائے گا. ہر ایک کا حصہ دینے کا طریقہ کیا ہے کہ جو خامد اور بیوی کا حصہ ہے اس کو دوسرے ٹیبل کے اصل مسئلہ کے ساتھ ضرب، اور دوسرے ٹیبل میں ہر صاحب فرض کا حصہ نکالنے کے لیے ہم نے جو باقی بچا ہوا تھا اس کے ساتھ ضرب دے دینی ہے. ہر صاحب فرض کے حصے کو ماں باقی جو خامد اور بیوی کے حصے سے باقی بچا ہے اس کے ساتھ ضرب دے دینی ہے. اس طرح ہر ایک کا اصل مسئلہ نکل آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، خیر و عافیت والا معاملات فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی پختگی، یقین، تقوی، طہارت ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.